السلام علیکم دوستو، میرا نام عمیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عمیر ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حلیمہ یعقوب کے بارے میں بتائیں گے کہ حلیمہ یعقوب کون ہے جو آج سنگاپور کی صدر بن چکی ہے۔ جی ہاں دوستو، وہ سنگاپور جو ایشیا کا سب سے چھوٹا اور سب سے امیر ترین ملک ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ دنیا میں نمبر 1 پر جانا جاتا ہے صفائی کے لحاظ سے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ سنگاپور کی کہانی میں پاکستان کے لیے سبق۔ یہ ایک باہمت یتیم مسلمان بچے کی کہانی ہے جو آج سنگاپور کی صدر ہے۔ وہ سنگاپور جو کبھی جرائم پیشہ افراد کا گڑھ تھا، جو آج دنیا کا جدید ترین اور مالدار ترین ملک ہے۔ یہ سب لی کوان کی شخصی عزم ہمت کا ثمر ہے جس نے سنگاپور کو کثیر النسلی قومیتوں کا دیدازیب گلدستہ بنا دیا ہے۔ کھانے کے اسٹال پر اپنے نازک ہاتھوں کے ساتھ برتن دھوتی، گاہکوں کو کھانا پیش کرتی 8 سال کی بچی حلیمہ یعقوب کے بارے میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ایک دن وہ سنگاپور کی صدر بن جائے گی۔ یہ ایک مسلم خاتون کی نہیں، عزم و ہمت کی کہانی ہے۔ یہ جدید سنگاپور کی کہانی ہے جو رات دن کی مسلسل انتھک محنت، عزم، ایمانداری اور جذبوں کی ولولہ انگیز داستان ہے۔ یہ ہماری قوم اور نظام کے لیے سبق ہے۔ موروثیت، شاہانہ جاہ و تمکنت اور تکبر سے لتڑے شاہی خاندان اس سچی کہانی سے راہ عمل پا سکتے ہیں۔ عظیم کون ہوتا ہے اور عظیم کہلاتا کون ہے، یہ میڈیا مارکیٹنگ کے بس کا روگ نہیں، یہ ایمانداری اور دیانت کا ثمر ہے جو قدرت اپنے بندوں کو عطا کرتی ہے۔ کاش ہمارے ملک میں بھی ایسا ہونے لگے۔ محترمہ حلیمہ یعقوب سنگاپور کی 52 سال کی تاریخ میں پہلی خاتون صدر بننے کا منفرد اعزاز حاصل کر چکی ہے۔ انہوں نے گزشتہ برس عہدے کا حلف اٹھایا، لیکن ان کے ممتاز ہونے کی اصل وجہ ان کا سنگاپور کا صدر ہونا نہیں بلکہ ان کی ذاتی زندگی اور جہد مسلسل ہے۔ ہم جیسوں کے لیے ان کی جدوجہد باعث مثال اور قابل ستائش تو ہے ہی، لیکن اصل حیرت تو سنگاپور کے عوام اور نظام پر ہے کہ جس نے حلیمہ یعقوب کے پرخلوص جذبے، غریبوں کے لیے جدوجہد اور ایمانداری کی قدر کی۔ غریب چوکیدار کی باصلاحیت اور پرعزم بیٹی کو قوم کی بیٹی کی عزت دے کر مسند اقتدار پر جلوہ افروز کر دکھایا۔ مسلسل جدوجہد کے بعد اس عہدے تک پہنچنے والی حلیمہ یعقوب کے والد غریب چوکیدار تھے۔ حلیمہ یعقوب جب 8 سال کی عمر کو پہنچی تو والد کا شفیق سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ ان کے لیے زندگی کا سلسلہ اور بقا کا کھیل نیا چیلنج بن گیا۔ حلیمہ کی باہمت والدہ ماجدہ نے حالات کی چیرادستیوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی اور اپنے 5 بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ایک کھانے کا اسٹال لگا لیا۔ 8 سالہ حلیمہ کسی مزدور کی طرح صبح سے رات تک اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی رہتی، گاہکوں کو کھانا پیش کرتی، میز صاف کرتی اور برتن دھوتی۔ ثانوی تعلیم کے مرحلے کے دوران حلیمہ یعقوب کو اس کے استاد نے اسکول سے مسلسل غیر حاضر رہنے پر اسکول سے نکال دینے کی دھمکی دی تھی۔ اس کے استاد کو اس چھوٹی سی بچی کے جذبوں کی بلندی کا علم نہیں تھا، ورنہ وہ جان لیتا کہ اسکول نہ آنے کی وجہ اس کی والدہ کی محنت تھی جو وہ کھانے کے اسٹال پر اپنے بچوں کے لیے کر رہی تھی۔ معصوم حلیمہ یعقوب اپنے اسکول کا وقت بلکہ 24 گھنٹے میں زیادہ تر وقت کھانے کے اسٹال پر اپنی والدہ کا ہاتھ بٹانے میں صرف کرتی، لیکن اس کے دل میں جذبہ کسی دیکھتے لاوے کی طرح انگڑائیاں لے رہا تھا۔ اس کی سوچ میں حالات بدل دینے کی امنگ نے چنگاریاں بھر رکھی تھی۔ محنت کرتی یہ بچی بدترین حالات سے لڑتی بڑھتی تعلیم کے مدارج طے کرتی چلی گئی۔ پھر اس کے حالات بدلے تو اس کی سوچ نے نئی سمت اشارہ کیا۔ اسے اپنے بچپن کی کہانی بہت سے اور بچوں کی شکل میں اپنی ہی کہانی معلوم ہونے لگی۔ اس نے ٹھان لیا کہ وہ اپنے ہم وطن، اپنے جیسے بے سہاروں کا سہارا بنے گی، اپنے ملک کے نظام کو اور بہتر بنائے گی۔ محترمہ حلیمہ یعقوب نے سن 2011 میں سنگاپور کی سیاست میں قدم رکھا۔ ان کی محنت، جستجو، لگن، ایمانداری اور عزم نے ان کے لیے نئی منزلوں کے نشان واضح کیے۔ کئی راستے کھلتے چلے گئے۔ پھر سن 2013 میں وہ سنگاپور کی اسمبلی پر پہلی خاتون اسپیکر منتخب ہو کر پوری دنیا میں ممتاز ہوئی۔ سیاست میں آنے سے قبل وہ تقریباً 30 سال تک ٹریڈ یونین سے وابستہ رہی۔
وہ کسی طاقتور سیاسی خانوادے سے تعلق نہیں رکھتی اور نہ ہی منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی۔ حلیمہ یعقوب کی کامیابی پر سنگاپور کے وزیر اعظم نے شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی کہانی سنگاپور کی کہانی ہے۔ ہم بطور قوم کس طرح کامیابی کی اس منزل تک پہنچے ہیں اور ہم سنگاپور کو کس منزل سے ممکنار کرنے کے خواہاں ہیں۔ آپ نے مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آپ کی زندگی کے ابتدائی سال محرومی اور مشکلات سے دوچار رہے، لیکن آپ نے تعلیم حاصل کی، سخت محنت کی اور ملازمت کر کے اپنی فیملی کو سپورٹ کیا۔ آپ کامیابی حاصل کرنے کے باوجود اپنے بچپن کی غربت نہیں بھولے۔ سنگاپور میں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم اپنی زندگی کہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم سخت محنت کریں گے تو کامیابی کے امکانات بہت روشن ہوتے ہیں۔ آپ کو عہدہ صدارت تک جس چیز نے پہنچایا ہے وہ عوام کے لیے آپ کی سخت محنت، فرائض منصبی کا بھرپور احساس اور پبلک سروس کا شاندار ریکارڈ ہے۔ غریب گھرانے کی یتیم بچی سنگاپور کی صدر منتخب ہوئی تو اس کے لہجے اور رویے میں رعونت یا تکبر پیدا نہیں ہوا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ چھٹی منزل پر اپنے 4 کمروں کے خاندانی فلیٹ میں رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں چھٹے فلور پر رہتی ہوں۔ جب میں کام سے واپس آؤں گی تو سیڑھیاں چڑھ کر اپنے فلیٹ تک جاؤں گی اور اگر مجھے وقت ملا تو نیچے بھی سیڑھیوں سے آؤں گی۔ میرے فلیٹ کا فرش کافی بڑا ہے جس کی وجہ سے مجھے چاق و چوبند رہنے کے لیے وہاں چہل قدمی اور ورزش کا موقع مل جاتا ہے۔ صحافیوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت ہوگی۔ ان کے گھر کے باہر سیکیورٹی کا لاؤ لشکر نہیں ہے، صرف 2 پولیس اہلکار ہیں۔ سنگاپور ترقی کی کس معراج پر فائز ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ قیام پاکستان کے 18 سال بعد اگست 1965 میں نیا سنگاپور بنا تھا۔ سنگاپور نوآبادیاتی دور کے ایک پسماندہ بندرگاہ ہوا کرتا تھا۔ 50 سال کے اندر اقتصادی ترقی اور معاشی خوشحالی کی دوڑ میں یہ ملک بڑے بڑے ممالک کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گیا۔ برطانوی دور میں سنگاپور جاپانی طوائفوں کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ سنگاپور کے پاس کوئی معدنی ذخائر اور وسائل نہیں تھے، اس کے پاس خام مال بھی نہیں تھا۔ غربت کے باعث اس کے باشندے جھونپڑیوں میں رہائش پذیر تھے۔ سنگاپور کے قیادت نے آزادی کے بعد ملک و قوم کو ترقی کے لیے ایک کر دیا۔ صرف 23 سال کے عرصے میں سن 1988 تک 62% شہریوں کو حکومت کے تعمیر کردہ فلیٹس میں منتقل کر دیا گیا، جہاں 50 سال پہلے لوگ جھونپڑیوں میں رہتے تھے۔ آج اسی سنگاپور میں 90% سے زائد عوام اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ 400 فی کس آمدنی والے سنگاپور میں آج فی کس آمدنی $52,000 سے زائد ہے۔ عالمی مالیاتی مراکز میں سنگاپور چوتھی پوزیشن پر ہے۔ آج اس ملک کی بندرگاہ دنیا کی 5ویں مصروف ترین بندرگاہ ہے۔ عالمی بینک 2016 کے رپورٹ کے مطابق سنگاپور دنیا کا تیسرا امیر ترین ملک بن گیا ہے، جس ملک کی آبادی زیادہ تر ان پڑھ لوگوں پر مشتمل تھی۔ ورلڈ اکنامک فورم 2016 کے مطابق معیاری تعلیم کی فہرست میں سنگاپور دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ عالمی سرمایہ کاری انڈیکس کے مطابق سنگاپور 127 ممالک کی فہرست میں 7ویں نمبر پر ہے۔ اس کی ترقی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چوکیدار کی بیٹی بھی اس کی صدر بن سکتی ہے۔ اس ملک کی ترقی کی وجہ موروثی سیاست یا خاندانی سیاست منظر نامہ نہیں۔ دوستو، اسی طرح کی نئی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمیر کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔